حضرات گرامی، یہ جسم اسی جہان کا ہے، اور اس جسم کی سلامتی کی بنیاد روح ہے۔ روح اور جسم کی کامیابی کی بنیاد ایمان ہے، اور ایمان کی بنیاد عشق رسول ہے، اور عشق کی انتہا خلوص ہے، اور خلوص کی انتہا قبولیت ہے۔ معزز حاضرین، جب انسان دنیا چھوڑتا ہے نا تو جسم کے حصے علیحدہ ہو جاتے ہیں، جسم ظاہری بشری علیحدہ ہو جاتا ہے، روح علیحدہ ہو جاتی ہے۔ جسم کو جس ملک سے تعلق ہوتا ہے اس کو وہیں رکھا جاتا ہے، اور روح جس ملک سے وابستہ ہوتی ہے وہ وہیں چلی جاتی ہے۔ اور جب جسم کی باری آتی ہے تو حکم ہوتا ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ یہ تمہارا جسم جن اجزاء سے مرکب ہوا ہے تمہیں ہم یہیں رکھیں گے، اور روح کو حکم ملا ہے کہ چونکہ تو اس فانی جہان کی نہیں ہے، تو میرے قرب سے ادھر گئی ہے، اس لیے اسے حکم ہوتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اے پاکیزہ روح، تو اپنے رب کے پاس چلی جا، اور اے جسم تو زمین کے اندر جذب ہو جا۔ اب یہاں کمال کی بات یہ ہے کہ جسم تو ہوا فانی، اور روح تو اللہ رب العالمین کے قدرت کا ایک جوہر ہے، اس کی لطافتوں کا ایک ذرہ اور ایک کرن ہے، اس کو فنا نہیں، اور جسم کو فنا ہے۔ یہ آگ، ہوا، پانی، مٹی سے بنا ہوا جسم، آگ بھی فانی، مٹی بھی فانی، ہوا بھی فانی، اور پانی بھی فانی۔ ان کے جواہر اکٹھے کر کے جسم کو مرکب کیا گیا، مگر ہے فانی۔ اور روح باقی، فنا کا تعلق پستی سے ہے، اور بقا کا تعلق عروج سے ہے۔ فنا کا تعلق پستی سے ہے، اور بقا کا تعلق بلندی سے ہے۔ عجب تقاضا ہے کہ پستی اور بلندی کو کس طرح ملا کے رکھا ہوا ہے۔ پستی اور بلندی دونوں جوڑ دیے اللہ تعالیٰ نے۔ اب پستی کے تقاضے اور ہیں، بلندی کے تقاضے اور ہیں۔ پستی کی خوراک اور ہے، بلندی کی خوراک اور ہے۔ یوں سمجھو کہ فنا کی غذا اور ہے، بقا کی غذا اور ہے۔ فنا کا جہان اور ہے، اور بقا کا جہان اور ہے۔ زمین اور آسمان کس طرح اکٹھے ہو گئے، یہ بلندی اور یہ پستی کس طرح اکٹھے ہو گئے، غذائیں بھی جدا جدا، تقاضے بھی جدا جدا، اور ان کے حیز بھی جدا جدا، ان کے محال بھی جدا جدا، ان کی ترکیب بھی جدا جدا۔ ان کو ایک کر دیا گیا۔ جب ان کو ایک کیا گیا تو اب جس پر نفسانی واردات، جسمانی واردات غالب ہو گئے، روح دب گئی، اور جسمانی تقاضے، فانی تقاضے، شہوانی تقاضے، غضبانی تقاضے، اور اللہ سے دوری پر رکھنے والے تقاضے اگر روح کی کیفیت پر غالب ہو جائیں تو روح قید ہو کے رہ جاتی ہے، وہ تڑپتی رہتی ہے، صرف پرواز سے محروم ہوتی ہے، تڑپتی رہتی ہے۔ اور اگر جسمانیت پر روحانیت غالب آ جائے تو جسم اور روح دونوں مل کر ان کی توجہ بلندی کی طرف ہو جاتی ہے۔ اور جب روح جسم سے نکل جائے تو جہاں اس کا ٹھکانہ ہوتا ہے وہاں رہتے ہوئے بھی جسم کے ساتھ قبر میں تعلق رہتا ہے۔ اور اگر جسم کے ساتھ تعلق باقی نہ ہو تو حیات ناممکن ہے، اور اگر حیات ناممکن ہو تو عذاب و ثواب ناممکن ہے، پتہ ہی نہیں لگے گا۔ جب کچھ بھی نہیں تو نہ عذاب ہے نہ ثواب ہے، تو جسم اور روح دونوں معتبر کتاب ہے شرع عقائد، جس پر ہمارے عقائد کا تمام سلسلہ مستور ہے، وابستہ ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ روح اور جسم دونوں، خوشی ہو تو دونوں کو ملتی ہے، اور غم ہو تو دونوں کو ملتا ہے۔ لیکن یہ دونوں اس طرح ہوتے ہیں، سورج کہاں ہے؟
اور دھوپ کہاں ہے؟ سورج کہاں ہے؟ دھوپ کہاں ہے؟ ٹرانسفارمر کدھر ہے؟ روشنی کدھر ہے؟ تو جس طرح ان کا تعلق ہے، اب یہ دھوپ سورج نہیں، سورج دھوپ نہیں، یہ دھوپ کا فیض ہے۔ اس طرح جسم کے اندر جو عوام ہیں ان کے تعلقات اور ہیں، جو خواص ہیں ان کے تعلقات اور ہیں، اور جو اخص الخواص ہیں ان کے تعلقات اور ہیں۔ اگر یہ قبر روشن نہیں تو پھر جسم کے ساتھ روح کا تعلق اس طرح ہے جس طرح سورج اوپر ہے اور اس کی دھوپ زمین پر آ رہی ہے۔ اور اگر قبر مکمل منور ہے، روشن ہے، اور جنت کی فضائیں اس کے اندر موجود ہیں، تو روح ہمیشہ بہتر جگہ ہوتی ہے، تو جہاں بھی بہتر ہو جگہ روح وہیں رکھی جاتی ہے۔ تو جس کی قبر جنت سے افضل، عرش سے افضل ہو جائے، اس کی روح بھی وہیں ہوتی ہے، اس کا جسم بھی وہیں ہوتا ہے۔ اور جب روح اور جسم دونوں اکٹھے ہو جائیں، اور یہ تو میں عام کی اب بات کرنے لگوں، خواص چھوڑتا ہوں یہیں۔ عوام کی بات یہ ہے کہ جب آپ قبرستان سے گزرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں آپ؟ السلام علیکم۔ اچھا، یہ کم تو ضمیر خطاب ہے، اور جب مخاطب سن ہی نہیں رہا تو عقل مند قول باطل اس کی زبان سے نکلتا ہی نہیں، محمل قول، باطل قول اس کے منہ سے نکلتا ہی نہیں۔ بھینسیں، بیل، گدھے، گھوڑے، ان کو دیکھتے ہو کبھی کہا آپ نے السلام علیکم؟ کیوں؟ مر گئے وہ، زندہ نہیں؟ وہ اس کے اہل نہیں ہے، وہ اس کے اہل نہیں ہے۔ اور بندہ سویا ہوا ہو تو کہتے ہو ابو السلام علیکم، اور تو ابو سویا ہوا ہے تو کبھی کہا اس کو جا کے پاؤں کے قریب کھڑے ہو کر ابو السلام علیکم؟ کہا کبھی نہیں کہتے، بلکہ دوسروں کو کہتے ہو آہستہ بولو، سوئے ہوئے ہیں۔ لیکن ان کو السلام علیکم کہنا اس وقت درست سمجھو، بات سمجھو۔ سویا ہوا بندہ زندہ سو گیا، اب اس کو مخاطب نہیں کر سکتے آپ، السلام علیکم نہیں کہہ سکتے، لیکن قبروں والوں کے پاس جب گزرتے ہو تو کہتے ہو السلام علیکم۔ وہ اس وقت ہوتے ہیں وہاں یا نہیں؟ اگر نہیں تو پتھر کو کیوں کہتے ہو السلام علیکم؟ اور اگر وہ ہیں تو پھر کس طرح ہیں؟ یہی تو برزخی زندگی ہے جس کو سمجھنا عام آدمی اور خواص کے لیے مشکل ہے۔ یہ انبیاء جانتے ہیں کہ ان کی زندگی کیسی ہے۔ اب دیکھیے سرور عالم قاسم جنت و کوثر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، قبرستان سے گزرے، کھڑے ہو گئے۔ قبرستان سے آپ گزر رہے تھے، کھڑے ہو گئے۔ ایک قبر پر کھجور کی تازہ 2 شاخیں لے کر اس پر رکھ دی، گاڑ دی۔ صاحب پوچھتے ہیں حضور کیا بات ہو گئی؟ فرمایا اس کو تکلیف ہو رہی ہے، اس پر عذاب ہے، تو میں نے یہ کھجور تازہ اس لیے لگائی کہ یہ ذکر کریں گی ٹینیاں، اور اس کا فائدہ قبر والے کو اندر پہنچے گا۔ حضرات گرامی، میں ایک بات پوچھتا ہوں آپ سے کہ جتنے باقی قبرستان تھا، جتنا باقی، اس سب میں جنتی سوئے ہوئے تھے، صرف ایک جہنمی تھا؟ جتنا اس قبرستان میں تھے سارے، وہ سارے کے سارے ولی اللہ تھے؟ کیا سارے کے سارے جنتی تھے؟ یا اس میں عام و خاص کا بھی درجہ رکھا گیا تھا؟ جب سب کی طرف دیکھ کے دعا نہیں فرمائی، اس ایک پر توجہ فرمائی، وجہ کیا ہے؟ نبی پاک اگر سب کو دیکھ کر جنت
دے سکتے ہیں اور جنت کی فضائیں قبروں میں اتار سکتے ہیں، تو اس ایک پر کیوں توجہ نہیں فرمائی؟ یہ تعلیم تھی امت کے لیے کہ میں رسول مختار ہو کر، میں جنت تقسیم کرنے کا مالک ہو کر بھی میں اس پر اس لیے لگا رہا ہوں کھجور کے یہ ٹہنیاں شاخیں، تاکہ قیامت تک آنے والوں اپنے مردہ لوگ جنہیں قبر میں دفن کرو ان کو ثواب پہنچانے کا کوئی نہ کوئی ذریعہ کرتے رہا کرو، کوئی نہ کوئی ذریعہ کرتے رہا کرو۔ اور ٹہنی افضل ہے کہ بندہ افضل ہے؟ وہ ٹہنی بھی نبی پاک کی امتی ہے، وہ ٹہنی بھی امتی ہے، وہ جو قبر کے اندر ہے گناہگاری سے ہی مگر نبی کا امتی ہے۔ ایک امتی سے دوسرے امتی کو فائدہ پہنچانے کا نبی پاک نے دستور دے دیا، ایک امتی کو دوسرے امتی فیض پہنچانے کا دستور دیا ہے، اور یہ ایسا دستور ہے کہ کبھی مستور نہیں ہوگا اور نور علی نور ہو کر چمکتا رہے گا۔ دوسری بات، وہ ٹہنی افضل ہے کہ مومن افضل ہے؟ مومن یقیناً افضل ہے۔ تو اگر ٹہنی اس کو جنت کا راستہ دے سکتی ہے تو گناہگار قبر کے قریب مومن کھڑا ہو کر دعا کرے تو کیا جنت ہی نہیں ہوگا؟ مگر مومن ہونا شرط ہے، مگر مومن ہونا شرط ہے۔ میں نے ایک ولی اللہ کے متعلق سنا ہے، نام بھول گیا ہوں، کہ انہوں نے ایک مریض کو بخار تھا اسے، تو آپ نے پانی پیا، اس کو عطا کیا کہ دم نہیں کرتا تو پانی پی۔ کسی نے پوچھا حضور دم بھی کر لے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے حدیث پاک میں پڑھا ہے کہ مومن اس کا جھوٹا، اس کا پس خوردہ شفا ہوتا ہے، پس خوردہ میں شفا ہے۔ میں آج یہ جاننا چاہتا ہوں کہ میں مومن بھی ہوں کہ نہیں۔ آج ہی دیکھو یار، آج ہی کمال دیکھو، آج ہی دیکھو۔ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ ٹھیک ہوگا تو مجھے یقین ہو جائے کہ میں مومن ہوں، چونکہ مومن کے جھوٹے میں شفا ہے، تو اس لیے اس کو جھوٹا پلا۔ اگر مومن کے جھوٹے میں شفا ہے تو مومن مجسم شفا نہیں، مومن مجسم شفا نہیں۔ تو اگر وہ مجسم شفا ہے تو کیا وبا پر غالب نہیں؟ تو کیا قبرستان سے گزرتے ہوئے اگر وہ دعا مانگتا ہے تو جہنم کی کھڑکیاں بند اور جنت کی فضاؤں میں آراستہ کرنے کی تدبیر کامل ہے کہ نہیں؟ ایک ولی اللہ، عالم کامل ولی اللہ قبرستان سے گزرے تو 40 دن اس پر عذاب نہیں ہوتا، کہ اس گناہگار پر اللہ سختی نازل نہیں کرتا، صرف گزرنے سے 40 دن عذاب رک جائے تو اسی قبرستان میں ولی اللہ کی قبر بن جائے تو کیا عالم ہوگا؟ معلوم ہوا کہ اللہ جل شانہ نے اور نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کی بخشش کے لیے اور جنت میں داخلہ آسان کرنے کے لیے خوبصورت بہانے عطا فرمائے ہیں، خوبصورت وسائل عطا فرمائے ہیں، خوبصورت ذرائع عطا فرمائے ہیں۔ اسی لیے تو رب نے فرمایا کہ جو مومن ہے اس کے لیے پیغام ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، اے پاکیزہ روح، اے اطمینان حاصل کرنے والی روح۔ اب نماز میں آتا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى، کبھی کبھی قرآن پڑھ لیا کرو یار، کبھی کبھی پڑھ لیا کرو، اور جو پڑھے ہوئے ہو یہ آج کس طرح ہے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اپنے رب کی عبادت کرتے رہو اس وقت تک جب تک تمہیں یقین آتا۔ اس پر مفسرین فرماتے ہیں کہ اس یقین سے مراد حت الحیات، جب تک زندگی ہے عبادت کرتے رہو،
مگر صوفیاء فرماتے ہیں یقین کا اپنا ایک مقام ہے یار. یہ تو تعویل کرتے ہو، یقین سے موت مراد لے رہے ہو. یقین کا اپنا بھی تو ایک مفہوم ہے. لہٰذا یاد رکھو کہ جب آدمی نماز پڑھتا ہے تو خیال کیا کرتا ہے وہ؟ میں بڑے آہستہ آہستہ عرض کروں، وقت بھی ہو گیا، میں ختم کرنے لگا ہوں. لیکن دیکھیے نماز پڑھتے انہیں حضور نبی پاک نے کیا فرمایا کہ نماز کس طرح پڑھو؟ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ، اگر نماز پڑھتے ہوئے تم یہ خیال کرو کہ میں خدا کو دیکھ رہا ہوں، اگر نہیں دیکھ سکتے تو اتنا تو یقین کر لو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. حضرت مولا علی قاری اس پر تبصرہ فرماتے ہیں. وہ یہ فرماتے ہیں یہ کمال شرط بھی ہے اور جزا بھی ہے، سوال بھی ہے اور جواب بھی ہے. فَإِن لَمْ تَكُنْ، اگر نماز میں تم فنا کے درجے میں چلے گئے، تمہاری حیثیت ختم ہو گئی، ترا ہو، پھر دیکھ لو گے. فنا کی وادی میں جاؤ، اور جب تم فنا کی وادی میں نہیں جا سکتے تو پھر اتنا ہی سوچ دو کہ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. لیکن فنا سے گزر کر بقا میں جاؤ گے تو پھر تم اس کو دیکھو گے، وہ تمہیں دیکھے گا. تو یقین سے یہاں مراد صوفیاء یہ فرماتے ہیں کہ مراد اس کی یہ ہے کہ اس درجے پر پہنچو جس درجے پر تمہاری بندگی یقین کے درجے میں داخل ہو جائے کہ میرے رب نے میری بندگی قبول فرما لی ہے. اس پر دلائل بہت ہیں، تھوڑے نہیں، بہت دلائل ہیں. لیکن اتنی بات یاد رکھو کہ جب روحیں پاک ہوتی ہیں تو وہ عروج کرتی ہیں اور جسم کو مالا مال کرتی ہیں، جسم کو مالا مال کرتی ہیں. اور اصول یہ ہے عوام کے قبرستان میں جاؤ تو کچھ پڑھ کے ثواب بخش دیا کرو. حضرت مولا علی قاری، حضرت جناب یہ 8ویں صدی کے جو مجدد ہیں، حضرت جلال الدین سیوطی کی مشہور کتاب ہے، کتاب کا نام بھی ابھی میں یاد آ جائے گا، الشرح الصدور بحال الموتى والقبور. اس میں انہوں نے لکھا ہے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ قبرستان تشریف لے گئے تو آپ نے فرمایا السلام علیکم یا اہل القبور، ایک قبروں میں رہنے والو. معلوم ہوا کہ ہم جب قبر دیکھتے ہیں تو خیال اندر کم جاتا ہے، لیکن وہ لوگ جب قبر دیکھتے تھے تو خیال قبر پر نہیں رکتا تھا، خیال اندر چلا جاتا تھا. اندر کون ہے؟ اس لیے کہتے ہیں یا اہل القبور. جیسے کوئی گھر میں رہتا ہو تو آپ کہتے ہیں السلام علیکم جب تک نظر نہ آئے. مثلا آپ جا رہے ہیں کہ کسی کے گھر نوکنگ کرتے ہیں، کوئی بھی نہیں آتا تو کیا زور سے بولو گے السلام علیکم؟ نہیں. اور جب دروازہ کھلے کیا کہو گے؟ معلوم ہوا کہ مکان کو دیکھ کر سلام نہیں کرتے، مکان والے کو دیکھ کر سلام کرتے ہیں. تو جب قبروں پر جاتے ہو تو کیا کہتے ہو؟ السلام علیکم یا اہل القبور، اس قبر کے اندر جو رہتے ہو میں تمہیں سلام کرتا ہوں. تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا السلام علیکم یا اہل القبور 3 دفعہ فرمایا، جواب نہیں آیا. تو آپ فرماتے ہیں وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَجِيبُونِي يَا أَهْلَ الْقُبُورِ، تمہیں کیا ہو گیا قبروں والوں، مجھے جواب نہیں دیتے؟ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم مجھے جواب نہیں دیتے؟ اس سے 2 چیزیں معلوم ہوئی. پہلی یہ کہ قبروں والے سنتے بھی ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں. قبروں والے اور جواب بھی دیتے ہیں، اور ہم نہ سنا سکتے ہیں صحیح طرح اور نہ سن سکتے ہیں. لیکن کچھ ایسے ہیں جو اپنی آواز پہنچاتے بھی ہیں، انہیں دیکھتے بھی ہیں، اور جو کچھ وہ بولیں وہ سنتے بھی ہیں. تو آپ نے فوراً سوال کیا کہ آپ خاموش کیوں ہو گئے تھے، جواب کیوں نہیں دیا؟ تو
تو تمام قبروں والوں نے اکٹھے ہو کے جواب دیا کہ علی المرتضیٰ بات یہ ہے کہ جب ہم دنیا چھوڑ کے آ جاتے ہیں نا تو تعلق سب سے ٹوٹ جاتے ہیں، ان کے ساتھ تعلق رہتا ہے جو آنا جانا جاری رکھے، جو آنا جانا جاری رکھے، پھر ان کے ساتھ تعلق۔ آپ 3 دن ہمارے پاس نہیں آئے، ہم نے جواب ہی دینا چھوڑ دیا کہ جو یاریاں توڑتے ہیں ان کو کیا جواب دیں۔ تو علی المرتضیٰ نے فرمایا لیکن میں نے دعاؤں سے تو فارغ نہیں رکھا تھا آپ کو۔ دوسری بات، مولانا اشرف علی صاحب تھانوی آپ ارشاد فرماتے ہیں اپنے مشہور تصنیف میں کہ مشہور تصنیف خیر الحیات، یہ کتاب کا نام ہے، تو ایک لڑکا، اس کی والدہ فوت ہو گئی، تو وہ نیک عورت تھی، بچہ بھی نیک تھا، تو یہ ہر روز اپنے کام پہ جانے سے پہلے ماں کی قبر پہ جاتا، وہاں بیٹھ کے قرآن تلاوت کرتا، دعا مانگ کے چلا جاتا۔ ایک دن گیا تو قبر سے آواز آئی بیٹے قرآن نہ پڑھنا، چپ کرو۔ تو انہیں قرآن پڑھنا بند کر دیا۔ پوچھا ماں قرآن پڑھنا کیوں تم نے بند کروایا؟ تو ماں قبر سے جواب دے رہی ہے بیٹے میں قبر میں آ کے بھی تمہیں بہت یاد کرتی ہوں، اور جب تم قبر پر آتے ہو تو تم فوراً شروع کر دیتے ہو، تو میں دیکھنا چاہتی ہوں تمہیں، تو جب تم پڑھنا شروع کرتے ہو میں نور میں ڈوب جاتی ہوں، تمہیں دیکھ نہیں سکتی، تو تھوڑا ٹھہر کے پڑھا کر تاکہ میں تمہیں اچھی طرح دیکھ لیا کروں۔ مائیں بھی کیا مائیں ہیں یار، ماں گناہگار بھی جنت کا دروازہ ہے، ماں گناہگار بھی جنت کی فضا ہے، ماں گناہگار بھی رحمت خدا ہے۔ تو ایک پاک باز اور نیک ہو جائے، اس سے بڑی سعادت اور کیا ہو سکتی ہے؟ الغرض عوام کی قبر پہ جاؤ، سلام کے بعد کچھ پڑھ کے ہدیہ کر دو کہ اللہ یہ ثواب ان کو پہنچا، اور جب خواص کی قبر پہ جاؤ تو جس طرح ابھی ڈاکٹر ضیاء الحق صاحب فرما رہے تھے کہ ان کو بخشش کی دعا مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں، درجات کی بلندی کے لیے مانگو، تو وہاں کرنا کیا چاہیے؟ اے اللہ یہ ثواب اپنی طرف سے تو ان کو عطا فرما، اور ان کی وجہ سے میری یہ مشکل حل فرما، ان کی وجہ سے میری مشکل حل فرما۔ کیا عجب لوگ ہیں یار، جس طرح حضرت جناب ڈاکٹر قریشی صاحب قبلہ فرما رہے تھے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ چلتے پھرتے بھی مرے ہوتے ہیں، اور کچھ قبروں میں رہ کر بھی زندہ ہوتے ہیں۔ ان زندوں کے پاس اگر کوئی جائے تو انہیں مردہ نہ سمجھے، انہیں خدا کی دی ہوئی نئی روحانی برزخی زندگی کا مالک سمجھ کر ان سے گفتگو کرے۔ اگر آپ کا حال اچھا ہے تو قبر کے قریب بیٹھ جاؤ، پشت کرو کعبے کی طرف، منہ کرو اس ولی اللہ کے قبر کے سینے کی طرف کہ میں اس قبر کے سامنے نہیں بیٹھا، میں ولی اللہ کے سامنے بیٹھا ہوں، میرا منہ میری آنکھیں یہ ولی اللہ کے سینے کے برابر ہے، اس توجہ سے بیٹھو، اور اگر اندر ٹھیک ہوا تو بات سن لو گے۔ اور دیکھو یہ جو ہے کیا کہتے ہیں وہ بٹن شٹن لگاتے ہیں تو دور آواز چلی جاتی ہے، یہ نہیں موبائل نہیں، یہ وائرلیس ہے، ایک اور بھی ہے یہ فیکس مشین دیکھ، میں نے خود تماشا دیکھا ہے اس کا، آپ تو دیکھتی ہیں روز ٹیلی فون کے ذریعے بھی، یوں بٹن مارو اور آگے نمبر نہ ملے تو بڑے سے بڑا انجینئر بھی کچھ نہیں کر سکتا، اور اگر نمبر مل جائے تو عام آدمی بھی بات کر لیتا ہے۔ میرا خیال ہے نہیں سمجھے، پکی گل ہے کہ سب سمجھ گئے، کیا سمجھے؟ نمبر صحیح کرو، نمبر ملاؤ، اور میں اب بھی دعوے سے کہتا ہوں یہاں بیٹھ کر بھی کملی والے کے ساتھ اپنے دل کا نمبر ملاؤ، آنکھیں بند کر کے ابھی یا کا لفظ منہ سے پورا نہیں ہوگا کہ وہ سامنے آ جائیں گے، اور جس ولی اللہ کے سامنے جا کے مراقبہ کرو پہلے نمبر ملاؤ، نمبر اپنی روح کو ان کی روح سے، اپنے دل کو ان کے دل سے، اور اپنے مزاج کو ان کے مزاج کے تابع کر کے مراقبہ کرو، چند لمحوں کے بعد وہ سامنے آ جائیں گے، وہ سامنے آ جاتے ہیں فوراً۔ یہ آزمائی ہوئی یہ تجربہ شدہ نسخے بتا رہا ہوں آپ کو، مگر اس سے پہلے نمبر درست کر لو۔
اس سے پہلے نمبر درست کر لو، اور اگر مشین ہے تو صفائی کروا لو، اور اگر صفائی ہو گئی تو پھر نمبر ملانے کی بات سیکھو۔ اپنا نمبر تو ہے ہی آپ کے پاس، اور جس سے ملانا چاہتے ہو پہلے اس سے پوچھو نمبر کیا ہے آپ کا، سمجھے؟ یہاں پیار اور عقیدت کی انتہا پہ جا کے باتیں راز کھل جاتے ہیں۔ تو یہ وہ کون لوگ ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی، یہ واقعہ میں نے کو 500 دفعہ آپ کو بتایا ہوگا، لیکن 501 دفعہ پھر سن لو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ، آپ وفات ہو گئی، قبر میں رکھے جا رہے تھے تو فضا میں آواز آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، مگر کس طرح؟ راضیۃ مرضیہ۔ تو آواز پھیلنا شروع ہو گئی، تیز ہونا شروع ہو گئی، تو لوگ دائیں بائیں دیکھنے لگے یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ اچانک ایک حسین جمیل باروب خوبصورت دل آویز دل بستہ ایک پرندہ وہ قبر کے اوپر فضا میں تیر رہا ہے، اڑتا جا رہا ہے، تیرتا جا رہا ہے، اور اس کے بال میں سے، اس کے منہ میں سے آواز آ رہی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ پھر وہ لوگ پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے، وہ پرندہ نیچے آنا شروع ہو گیا، لوگ پیچھے ہٹ گئے، پرندہ یہی آیت پڑھتا پڑھتا نیچے آتا گیا، قبر میں داخل ہو کر حضرت ابن عباس کے کفن میں گم ہو گیا، اور کفن سے آوازیں آئیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ قرب کیسا قرب ہے، یہ یہاں ہوتے ہوئے بھی وہاں ہے، اور وہاں ہوتے ہوئے بھی یہاں ہے۔ یہ پاکیزگی، لطافت اور طہارت کے بعد، اور شریعت کی پابندی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، شریعت کی پابندی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ حضور بابا جی صاحب خواجہ خواجگاں غوث زمان مولوی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، لوگوں جب تک میں صاحب کے سامنے ہوں آپ میرے پاس آیا کرو گے، آتے رہو گے انشاءاللہ، اور جب میں دنیا سے چلا گیا پھر تم ادھر آؤ یا نہ آؤ میں خود تمہارے گھروں کا خیز ہوں گا۔ یہ ہے وہ مقام، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنا ظاہر باطن خیال حال چال کال مقال معال اللہ کی رضا میں گم کر دیا۔ نہیں کچھ اللہ، نہیں کچھ چاہیے اللہ، نہیں بات کرتے مگر مع اللہ، نہیں بولتے مگر للہ، نہیں یہاں رہتے مگر فی اللہ۔ تو وہ بھی جواب دیتا ہے کہ تم اگر اس درجے پہ پہنچ گئے ہو تو پھر میں تم سے تو دور نہیں ہوں نا۔ اور آپ بس آخری بات سن لو، پھر میں یہ پھر سناؤں کہ آپ کو یقین ہے اس بات کا کہ خدا آپ کے نزدیک ہے؟ کیا کسی کو شک ہے؟ کسی کو شک ہو تو وہ ہاتھ کھڑا کرے۔ معلوم ہوا کہ سب اس بات پر کامل ایمان رکھتے ہیں کہ خدا جل شانہ ہے تو ہے تو ہے، مگر ہے کہاں؟ شاہ رگ سے، رگے جان سے، یعنی روح سے نزدیک۔ اس طرح کڑیاں رگاں تھی تلاش کرتے ہو، خون دی کڑی ہے، غذا دی کڑی ہے، پانی دی کڑی ہے، تے رگے جان کڑی ہے، مراد اس سے روح ہے۔ اللہ آپ کے نزدیک آپ کے روح سے بھی زیادہ نزدیک ہے۔ اب آپ ہی مجھے بتائیں کہ یہ یک طرفہ مسئلہ یا دو طرفہ؟ بڑی خوبصورت خاموشی ہے، اور صوفیوں کی محفل بھی ہے، اور ذاکرین کی محفل بھی ہے۔ خدا قریب ہے، اور کس کے قریب نہیں؟ سب کے قریب ہے، اور آپ کے بھی وہ قریب ہے، قریب، اور آپ اس کے کتنے نزدیک ہیں؟ وہ آپ کے نزدیک ہے نا، تو آپ
اس کے نزدیک ہیں، تو کیا نزدیکی پسند نہیں؟ کیا نزدیک ہونے کے لیے جستجو کی ہے؟ کیا قرب کی خواہش اور محبت پیدا ہوئی؟ کیا طلب اور آرزو ہوئی؟ کیا جستجو اور محنت ہوئی؟ اور جستجو اور محنت کوئی کرے اور طلب کرے اور پیار کرے تو اس کی نشانی کیا ہے؟ وہ پچھلی رات اس کا سر سجدے میں ہوتا ہے۔ یہ سجدہ علماء کہتے ہیں یہ سجدہ بندگی ہے، اور صوفیہ کہتے ہیں تلاش محبوب ہے۔ یہ تلاش محبوب ہے۔ سر اس لیے سجدے میں رکھتے ہیں کہ نہ نظر دائیں جائے نہ بائیں، نہ اپنے کو دیکھے نہ بیگانے کو دیکھے، تو اس کو جس کے لیے سجدہ کیا ہے۔ یہ تلاش محبوب ہے۔ اس تلاش محبوب میں صوفیوں، علماء کرام اور تمام حاضرین اپنے آپ کو اللہ کی طرف رجوع کرو، پھیرو اللہ کی طرف۔ اور اس کا واحد طریقہ یہ ہے کہ جو شیخ نے بتایا اس پر عمل کر کے نمازیں پوری کرو، اور جب بھی جھکو قیام کرو، رکوع کرو، سجدہ کرو، تو نیت یہی رکھو کہ اللہ تجھے پانے کے لیے یہ میں نے بہانہ اختیار کیا ہے۔ یہ یاد رکھو کہ اللہ کو پہچاننا پانا فرض اولی ہے، اور اس فرض کو پانے کے لیے نماز فرض ہے، اور نماز کی فرضیت کے لیے وضو فرض ہے۔ معلوم ہوا کہ ایک فرض سے دوسرا فرض بنتا ہے، اور اس فرض سے تیسرا فرض بنتا ہے، اور اس فرض سے چوتھا فرض بنتا ہے، اور چوتھے فرض سے محبوب مل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے گناہ معاف کرے۔ حضرات گرامی، جو قرآن پاک جتنے دفعہ پڑھے گئے اور درود پاک یا باقی کلمات طیبات پڑھے گئے، میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں تاکہ دعا میں آپ سب آمین کہتے جائیں۔ قرآن پاک 1,03,58 بار، 10 قرآن پاک خلیفہ بشیر صاحب کی طرف سے اور ہو گئے، اور چک ویلی سے مجھے اطلاع ملی تھی کہ 100 غالباً 154، وہ حاجی فدا حسین بیٹھے ہوئے اشارہ کرتے ہیں، 154 قرآن پاک چک ویلی جو اپنا مدرسہ ہے وہاں سے پڑھ کے بھیجے گئے ہیں۔ تو کتنے ہو گئے؟ 100 قرآن پاک، سبحان اللہ، اور ہو گئے جی 50 قرآن پاک کی تلاوت ہوئی ہے۔ 600 کے قریب ہو گئے، یہ کتنے ہو گئے؟ اور یہ سارے 600 کے قریب ہو گئے۔ درود پاک 53,400، سورہ یاسین 1006 مرتبہ، سورہ اخلاص 1,12,000، کلمہ طیبہ 6 لاکھ، کلمہ تمجید 2,37,000، سورہ فاتحہ 20,300، آیت کریمہ 1,47,000، درود تاج 100 مرتبہ، درود تنجینا آیت الکرسی 1,000، تسبیحات مختلف لا تعداد۔ سبحان اللہ۔ حضرات، آپ کی طرف سے کتنا خوبصورت ہدیہ پہنچ رہا ہے۔ یہ اس روح کی خدمت میں پیش ہو رہا ہے جس روح میں کبھی گناہ شامل نہیں ہوا۔ اچھا، ایک اور پرچی آ گئی۔ 5 ختم قرآن، محی الدین صدیقہ اسلامک یونیورسٹی سہوٹ کلر سیدام، بہت خوب۔ سورہ یاسین 25 مرتبہ، سورہ ملک 25 مرتبہ، وہاں تو 150-200 طلباء ہیں، اور 5 ختم کیوں ہوئے ہیں؟ زیادہ ہونے چاہیے تھے، آئندہ خیال رکھنا۔ ہمارے ڈاکٹر خلیفہ بادشاہ خان صاحب یہ بڑے مخلص آدمی ہیں، 100 سورہ یاسین 100 بار، باقی اپنی طرف سے بخش دینا۔ 2 قرآن پاک، ماشاءاللہ، 2 قرآن پاک۔ اچھا حضرات، یہ بھی میں ایک بات سناؤں۔ مجھے ایک دفعہ ایک آدمی نے دیا قرآن پاک کہ حضرت جی یہ قرآن پاک نے میری طرف سے حضرت صاحب کو ثواب بخش دینا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ خرید کے اس لحاظ پڑھا میں تو اسی طرف ثواب بخشا۔ میں اتنی محبت بھی ضرورت نہیں ہے۔
بہرحال چلو اللہ راضی ہو. اور ہے کسی کے پاس کوئی؟ جی دو آفیسر آپ خیر آپ کو تو مولا ٹھیک. ایک دروشی ایک زار ایک قرآن پاک مزید خلیفہ. جی سورہ مزمل کتنی بار؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کلمہ طیبہ 55,000. کلمہ طیبہ مزید 55,000 اور درود پاک 11,000. ماشاء اللہ بہت خوب اچھے. مرحبا جزاک اللہ. اور جس جس نے کچھ بخشنا ہے وہیں سے اعلان کر دینا، یا جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھیں گے وہ شامل کر دینا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت خوب بہت خوب. 2 قرآن پاک مزید 50 مرتبہ سورہ یاسین. الحمدللہ حضرات 3 بار کل شریف پڑھا جائے تو راحتوں میں کثرت ہو جاتی ہے اور جنت کے بند دروازے کھل جاتے ہیں. جہاں 2.5 لاکھ قرآن پاک پڑھا جائے، ہزاروں بار آیات سورتیں پڑھی جائیں، کیا درجات کی بلندی ہوگی. یہ ان کی اپنی کمائی ہے. آج بھی ان کا قرآن پاک بطور نشانی اندر الماری میں موجود ہے جو ہر وقت کھلا رہتا تھا. آج بھی ان کی تسبیح نشانی پر موجود ہے جو ہر وقت ذکر پاک میں اور درود شریف میں لگا رہتا تھا. ہر دفعہ دیکھا میں نے کہ درود شریف پڑھا جا رہا ہے اور آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. لیکن یہ لوگ کمائی کرتے ہیں اپنے محبوب کی رضا کے لیے اور ڈوب جاتے ہیں اس محبت و رضا میں. اللہ تعالیٰ درجات ان کے بلند فرمائے. یہ دعا فرمائے یہ سارا ثواب سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے درجات کی بلندی اور ان کے واسطے وسیلے سے صحابہ کرام آل بیت اطہار امہات المومنین ان کے صدقے سے خلفائے راشدین ان کے صدقے سے تمام خاندان نقشبندیہ حضور بابا جی صاحب مولوی رحمۃ اللہ علیہ پیر زاہد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس خاندان کے تمام افراد پھر جن کے لیے آج یہ اہتمام کیا گیا ہے ان کو یہ ثواب پہنچا کر خدا اور اپنا قرب عطا فرمائے اور درجات کی بلندی عطا فرمائے. یہ جو لنگر ہے یہ میرے ایک عزیز ساتھی ہیں بہادر خان وہ اور بالخصوص خلیفہ محمد بشیر صاحب گجرانوالہ والے انہوں نے یہ انتظام کیا ہے آپ کی ضیافت کے لیے آپ کی محبت کے لیے. ثواب ادھر پہنچا رہے ہیں خدمت آپ کی کر رہے ہیں. اللہ ان کے درجات بلند ان کے مال و جان میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرمائے. آپ سب کی مرادیں اللہ پوری فرمائے. پچھلے غم خدا دور کرے آئندہ غموں سے بچائے. اللہ پچھلی تمام کمزوریاں معاف کرے آئندہ نیکیوں کی بھرپور توفیق عطا فرمائے. دل روشن سینے منور نفس مردہ دل زندہ نصیب ہو. خدا جسم پر روح کی تابانیاں قائم فرمائے. علماء کرام کے درجے خدا بلند فرمائے ان کا فیض عام کرے. ہمارے یہ 2 ڈاکٹر صاحبان جو یہاں تشریف فرما ہیں 3 ڈاکٹر ان کی زندگی میں اضافہ برکتیں فیض کرم ہی کرم خدا نصیب فرمائے. اور جتنے خلفائے کرام ہیں باقی جو میرے ساتھ تمام آپ دوست ہیں اللہ دو جان کی خوشیاں عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین. حضرات اچھا یہ ابھی دعا جاری ہے. جتنے احباب گرامی کے لواحے کی رشتہ دار فوت ہوئے اور ہمارے انتہائی وفادار ساتھی محمد اعظم صاحب جو ہمیشہ میرے ساتھ ہی رہتے ہیں ان کی والدہ کا کبھی انتقال ہو گیا ان سب کے لیے پھر ایک بار دعا فرمائیں. ایک بار کل شریف پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہ تعالیٰ یہ ثواب پہنچا کر ان سب کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ساری زندگی نبی پاک کی غلامی میں اللہ گزارنا نصیب فرما. فوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد برحمتک یا ارحم الراحمین.